معزز سامعین کرام، پیش خدمت ہے سید سبط حسن کی کتاب موسیٰ سے مارکس تک کا نواں باب، انقلاب فرانس کے نقیب۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ آئیے بڑھتے ہیں کتاب کے 9ویں باب کی جانب۔ انقلاب فرانس کوئی چھوٹا موٹا مقامی سانحہ نہ تھا، بلکہ تاریخ کا ایک عظیم بین الاقوامی کارنامہ تھا جس نے دور و نزدیک سبھی ملکوں کی سیاسی، معاشی، تہذیبی اور سماجی زندگی کی کایا پلٹ دی۔ ان دنوں یورپ میں فرانسیسی تہذیب ہی کا سکہ چلتا تھا اور لوگ پیرس والوں ہی کے رہن سہن، لباس، خوراک، فیشن اور ادب کی نقل کرتے تھے۔ فرانسیسی دانشوروں کی کتابیں ہر جگہ بڑے شوق سے پڑھی جاتی تھیں، اور جو تحریکیں فرانس میں شروع ہوئی تھیں ان کا چرچا دور دور تک ہوتا تھا۔ انقلاب فرانس نے قرون وسطیٰ کے 3 استحصالی ستون ملوکیت، جاگیریت اور کلیسائیت ڈھا دیے تھے۔ اس کے پرچم پر آزادی، مساوات اور اخوت کے زرعی الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان نعروں سے سرمایہ داروں کا منشا عوام کی خواہشوں سے بہت مختلف تھا۔ سرمایہ داروں کے نزدیک مساوات سے مراد ان جاگیری مراعات کا خاتمہ تھا جن سے نواب اور درباری مستفید ہوتے تھے، اور آزادی سے مراد ان پابندیوں کا خاتمہ تھا جو صنعت و تجارت کی راہ میں حائل تھی یا جن کے باعث سرمایہ یکجا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود انقلاب فرانس کے عہد آفریں تاریخی کردار سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ سن 1648 کے برطانوی انقلاب میں اور سن 1789 کے فرانسیسی انقلاب پر تبصرہ کرتے ہوئے کارل مارکس لکھتا ہے کہ سن 1648 اور سن 1789 کے انقلابات فقط برطانوی یا فرانسیسی انقلاب نہ تھے، بلکہ وہ یورپی سطح کے انقلاب تھے۔ وہ پرانے سیاسی نظام پر معاشرے کے کسی ایک طبقے کی فتح کا اعلان نہ تھے، بلکہ نئی یورپین سوسائٹی کے سیاسی نظام کا اعلان تھے۔ ان انقلابوں میں جیت سرمایہ داروں کی ہوئی، لیکن اس وقت سرمایہ داروں کی جیت ایک نئے سماجی نظام کی جیت تھی۔ سرمایہ دارانہ ملکیت کی جیت جاگیردارانہ ملکیت پر، قومیت کی جیت صوبائیت پر، مسابقت کی جیت گلڈ پر، جائیداد کے بٹوارے کی جیت اولاد کبریٰ کے حق موروثیت پر، زمین کے مالک کی جیت زمین کے غلبے پر، روشن خیالی کی جیت توہم پرستی پر، خاندان کی جیت خاندان کے نام و نمود پر، کسب و جہد کی جیت سورمائی کاہلی پر، ملکی قانون کی جیت قرون وسطیٰ کے مراعات پر۔ سن 1648 کا انقلاب 16ویں صدی پر 17ویں صدی کی جیت تھا۔ سن 1789 کا انقلاب 17ویں صدی پر 18ویں صدی کی جیت تھا۔ یہ انقلاب اپنے عہد کی دنیا کی ضرورتوں کا اظہار تھے، نہ کہ ان علاقوں برطانیہ اور فرانس کی ضرورتوں کا اظہار جہاں وہ برپا ہوئے تھے۔ حوالہ کارل مارکس، سلیکٹڈ ورکس، والیوم 1، پیج نمبر 140، ماسکو، 1969۔ لیکن سماجی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جو انقلابی عزم و ارادہ درکار ہوتا ہے، اس کے لیے لازمی شرط سماج کے ابھرتے ہوئے عناصر میں انقلابی شعور کی تربیت ہے۔ شعور و احساس کی اس تربیت میں برسوں صرف ہوتے ہیں۔ اس بنا پر لینن نے کہا تھا کہ سماجی انقلاب سے پیشتر فکری انقلاب لانا پڑتا ہے۔ چنانچہ 18ویں صدی کے فکری انقلاب میں فرانس کے روشن خیال دانشور پیش تھے۔ ان دانشوروں میں ژان ژاک روسو کا نام سر فہرست ہے۔ اسے انقلاب فرانس کا نقیب بلکہ پیغمبر کہا جاتا ہے۔ روسو 1712 میں جنیوا میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ گھڑیاں بناتا تھا اور فرصت کے اوقات میں رقص سکھاتا تھا، پھر بھی بسر اوقات مشکل سے ہوتی تھی۔ روسو ابھی شیرخوار بچہ ہی تھا کہ ماں کا انتقال ہو گیا، لہٰذا اس کی پرورش چچی نے کی۔ 12 سال کی عمر میں اس نے تعلیم ترک کر دی اور روزی کمانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کسی کام میں نہ لگا۔ 16 سال کی عمر میں وہ جنیوا سے سوائے چلا گیا، مگر معاش کی تنگی نے وہاں بھی ساتھ نہ چھوڑا تو مجبوراً ایک کیتھولک پادری کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں پروٹسٹنٹ تھا، اب رومن کیتھولک ہونا چاہتا ہوں۔ پادری نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور روسو کے دن آرام سے گزرنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد جب پادریوں کو پتہ چلا کہ مذہب کی تبدیلی دراصل مکر تھا، تو انہوں نے روسو کو خانقاہ سے نکال باہر کیا۔ اس وقت روسو کی جیب میں کل 20 فرانک تھے۔ خانقاہ سے نکلنے کے بعد روسو مادام دو واسلی سے وابستہ ہو گیا۔
مگر یہ کرم فرما 3 ماہ بعد چل بسی تو قسمت نے روسو کو مادام وارنس کے پہلو میں لا بٹھایا۔ مادام وارنس مالدار خاتون تھیں، چنانچہ روسو کے 9-10 برس ان کی رفاقت میں بڑے آرام سے گزرے۔ اس کے بعد آوارگی کا دور آیا اور روسو شہروں مارا مارا پھرتا رہا۔ سن 1743 سنہ عیسوی میں ایک خاتون کی وساطت سے وہ فرانسیسی سفیر متعینہ وینس کا سیکرٹری ہو گیا۔ یہ سفیر بڑا کاہل اور کنجوس تھا، اس کے سارے کام کا بوجھ روسو پر تھا، لیکن تنخواہ کے وقت وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتا تھا۔ آخر تنگ آ کر روسو پیرس چلا آیا۔ پیرس میں روسو کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جو اسی ہوٹل میں ملازم تھی جس میں روسو مقیم تھا۔ روسو نے بقیہ عمر اسی عورت کے ساتھ گزاری، حالانکہ وہ نہایت بدصورت اور لالچی تھی اور لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتی تھی۔ اس عورت سے روسو کے 5 بچے ہوئے۔ اب تک روسو کی زندگی عشق و عاشقی اور آوارہ گردی میں گزری تھی، اور کسی کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس جذباتی انسان میں غور و فکر کی صلاحیت بھی ہے۔ سن 1750 سنہ عیسوی میں اکیڈمی آف دی جان نے ایک انعامی مقالے کا اعلان کیا۔ موضوع یہ تھا کہ کیا فنون لطیفہ اور سائنس سے بنی نوع انسان کو فیض پہنچا ہے۔ کہتے ہیں کہ دوستوں نے روسو کو مشورہ دیا کہ اگر تم اپنے مقالے میں موضوع کا رد لکھو تو انعام ضرور ملے گا۔ چنانچہ روسو نے اپنے مضمون میں علم و فنون کی سخت مذمت کی اور لکھا کہ تعلیم سے آزادی کا وہ احساس مر جاتا ہے جو انسان کی سرشت میں داخل ہے، اور انسان غلامی کی زنجیروں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ علم نجوم توہم پرستی کی تخلیق ہے، خطابت حب جاہ کی اور ہنسا حرص و ہوس کی۔ دراصل روسو نے بچپن میں پلوٹارک کی کتاب مشاہیر یونان پڑھی تھی اور ایتھنز پر اسپارٹا والوں کو ترجیح دیتا تھا۔ اس بنا پر وہ جنگلی آدمی کی سادہ زندگی کا بہت گرویدہ تھا۔ اس کے نزدیک فنون لطیفہ اور سائنس کا سب سے بڑا نقص یہ تھا کہ ان سے معاشرے میں نابرابری پیدا ہوتی ہے۔ علم و فنون کے فروغ ہی کا نتیجہ ہے کہ اب کردار کی پاکیزگی لائق احترام نہیں ہے، بلکہ لیاقت لائق احترام سمجھی جاتی ہے۔ انورٹڈ کاما اوپن۔ ہم اب کسی آدمی کے بارے میں یہ نہیں معلوم کرتے کہ آیا وہ دیانتدار ہے یا نہیں، بلکہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ لائق فائق ہے یا نہیں۔ ہم کو کتاب کی افادیت سے غرض نہیں، بشرطے کہ اس کا پیرایہ بیان اچھا ہو۔ ذہن پر انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے اور پارسائی کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اچھے مقالوں پر تو ہزاروں انعام ہیں، مگر اچھے عمل کے لیے ایک بھی انعام نہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ روسو کی علمی زندگی کا آغاز اسی مقالے سے ہوا۔ انعام مل گیا تو اس نے پرانی عادتیں ترک کر دی اور نہایت سادہ زندگی بسر کرنے لگا، حتیٰ کہ اپنی گھڑی بھی یہ کہہ کر بیچ دی کہ اب مجھے وقت معلوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سن 1754 سنہ عیسوی میں اس کی دوسری کتاب نا برابری کی ابتدا شائع ہوئی۔ اس کتاب میں روسو نے تاریخ کے بجائے تخیل اور عقل کے بجائے جذبات سے مدد لی۔ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہتا ہے، انورٹڈ کاما اوپن، دیکھو یہ ہے تمہاری تاریخ جیسی کہ ہونی چاہیے، نہ کہ وہ تاریخ جو کتابوں میں قلم بند ہے، کیونکہ کتابوں کے مصنف جھوٹ بولتے ہیں۔ البتہ نیچر جھوٹ نہیں بولتی، اور میں نے نیچر ہی کی تقلید کی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ روسو کی رائے میں ابتدائی انسان نہایت نیک، بھولا بھالا اور معصوم تھا۔ غرور، حرص و ہوس، نفرت اور عداوت، لڑائی، فساد، غرض یہ کہ معاشرے کی تمام برائیوں سے پاک وہ بڑی سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ پیاس لگتی تھی تو چشمے سے پانی پی لیتا، بھوک لگتی تو درختوں کے پھل کھا لیتا، نیند آتی تو کسی درخت کے سائے میں پاؤں پھیلا کر سو جاتا۔ نہ غم امروز، نہ فکر فردا، نہ کوئی کسی کا آقا، نہ کوئی کسی کا محکوم، لیکن فراغت اور مساوات کا یہ دور ذاتی ملکیت کے ہاتھوں برباد ہو گیا۔ انورٹڈ کاما اوپن۔ سول سوسائٹی کا حقیقی بانی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے زمین کے ایک ٹکڑے کو چاروں طرف سے گھیرا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ زمین میری ہے۔ اگر کسی شخص نے اس گھیرے کو توڑ دیا ہوتا اور لوگوں کو خبردار کیا ہوتا کہ دیکھو اس فریبی کی باتوں میں ہرگز نہ آنا، کیونکہ زمین کسی ایک فرد کی ملکیت نہیں ہے بلکہ زمین کا پھل سب کا ہے، تو نسل انسانی کتنی جنگوں، کتنے جرائم، کتنے قتل، کتنی بپتاؤں، کتنی بربادیوں سے بچ گئی ہوتی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ انسان نے جھوپڑے بنائے، آگ کا استعمال معلوم کیا اور کھیتی باڑی کرنے لگا۔ خیر یہاں تک تو غنیمت تھا، لیکن انسان کو قناعت کہاں؟ انورٹڈ کاما اوپن۔ لوگ جب تک اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے رہے
اور ایسی دستکاریوں میں مصروف رہے جن میں دوسروں کی مدد درکار نہیں ہوتی تو وہ آزاد، تندرست، نیک اور خوش رہے۔ لیکن جب ایک انسان کو دوسرے انسان کی مدد درکار ہوئی، جب اس نے یہ محسوس کیا کہ ایک دن کے بجائے 2 دن کا رزق محفوظ کر لیا جائے، تو مساوات غائب ہو گئی، ذاتی ملکیت نے رواج پایا اور محنت دوسروں کی ضروری ہو گئی۔ گھنے جنگلوں کو لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل کر دیا گیا، البتہ ان کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے انسانی پسینے کی ضرورت پیش آئی، اور پھر ان کھیتوں میں غلامی اور افلاس کے بیج اگنے لگے، اور فصلوں کی فراوانی کے ساتھ ان کی بھی فراوانی ہونے لگی۔ انورٹڈ کاما کلوزڈ۔ روسو کی رائے میں اناج اور لوہا انسان کے حق میں سب سے بڑی لعنت ثابت ہوئے۔ انہی اشیاء کے استعمال سے نابرابری میں اضافہ ہوا، ذاتی ملکیت کو فروغ ہوا اور ذاتی ملکیت کے تحفظ کے لیے قانون بنائے گئے۔ انسان کی آزادی سلب ہو گئی اور قناعت و توکل کی جگہ نفع خوری اور مفاد پرستی نے غلبہ پایا۔ انورٹڈ کاما اوپن۔ ایک طرف مسابقت اور رقابت اور دوسری طرف مفاد کی ٹکر، اور پھر چھپی ہوئی خواہش کہ دوسروں کی محنت سے نفع کمایا جائے۔ یہ تمام برائیاں ملکیت کا پہلا پھل ہیں اور بڑھتی ہوئی نابرابری کی ابدی رفیق۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ روسو کی تنقید تاریخی اعتبار سے درست نہ صحیح، لیکن اس کی تحریر میں اتنا جوش، اتنی تلخی اور جھنجھلاہٹ ہے کہ پڑھنے والا جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے۔ وہ اپنی کتاب ان الفاظ پر ختم کرتا ہے کہ انورٹڈ کاما اوپن، یہ امر قانون قدرت کے خلاف ہے کہ بچہ بوڑھے پر حکم چلائے، اپاہج دانشور کی رہنمائی کرے، اور مٹھی بھر آدمیوں کے پیٹ تو دنیا بھر کے الا بلا سے بھرے ہوں، اور بھوکی اکثریت زندگی کی ضروریت کو ترسے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ روسو ذاتی ملکیت کا دشمن ہے، جاگیری نظام کا دشمن ہے، کلیسائی اقتدار کا دشمن ہے اور عدم مساوات کا دشمن ہے۔ اس کے نزدیک تمام برائیوں کی جڑ ذاتی ملکیت، بالخصوص زمین کی ذاتی ملکیت ہے۔ وہ زمین اور دوسری تمام چیزوں کو پورے معاشرے کی مشترکہ ملکیت دیکھنا پسند کرتا ہے۔ جیسا کہ تاریخ انسانی کے ابتدائی دور میں تھا، اس کے خیال میں قانون دراصل صاحب املاک کے ہاتھ میں ایک حربہ ہے، جس کی مدد سے یہ لوگ اپنے مفاد کو بن پونجی والوں سے بچاتے ہیں۔ طبقاتی تقسیم، دولت مند اور مفلس، قوی اور ضعیف، آقا اور غلام ہی نے معاشرے میں دنیا بھر کی خرابیاں پیدا کرتی ہیں۔ روسو کی سب سے اہم تصنیف معاہدہ عمرانی ہے، جو 1762 سن عیسوی میں شائع ہوئی اور اتنی مقبول ہوئی کہ انقلاب فرانس کی انجیل کہلائی۔ مگر معاہدہ عمرانی کا تصور روسو کی ذہن کی تخلیق نہ تھا، بلکہ روسو سے بہت پہلے برطانیہ کے سیاسی مفکر ہابس اور لاک اس قسم کے نظریات پیش کر چکے تھے۔ ہابس سن 1588 سن عیسوی سے سن 1679 سن عیسوی تک۔ ہابس کا دعویٰ تھا کہ ابتدا میں معاشرہ فطری حالت میں تھا، حکومت جیسی کوئی شے موجود نہ تھی، سب لوگ برابر تھے، نہ کوئی چھوٹا تھا نہ بڑا، نہ ذاتی ملکیت تھی اور نہ انصاف اور نہ ناانصافی کا تصور پیدا ہوا تھا۔ البتہ ہر طرف جنگل کا قانون رائج تھا، ہر شخص کی جان خطرے میں رہتی تھی اور کوئی کسی کا پرسان نہ تھا۔ اس حالت جنگ کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا اور اپنی آزادی اقتدار اعلیٰ کے سپرد اس شرط پر کر دی کہ وہ ان کی زندگی کی حفاظت کرے گا۔ لہٰذا افراد کا فرض ہے کہ وہ اقتدار اعلیٰ کی بے چون چرا اطاعت کریں، اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو معاشرے میں ابتری پھیل جائے گی۔ ہابس کا رجحان ملوکیت کی جانب تھا، مگر وہ کلیسا اور ملوکیت کے الوہی حق کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ جان لاک بھی معاہدہ عمرانی کا حامی تھا، البتہ وہ ہابس کے حالت جنگ کے نظریے کو نہیں مانتا تھا، بلکہ اس کا خیال تھا کہ ابتدائی معاشرہ بہت پرامن تھا۔ انورٹڈ کاما اوپن۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، کوئی کسی سے افضل نہ تھا اور نہ کسی کو یہ اختیار تھا کہ حاکم بن کر فیصلے کرے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ البتہ شہری حکومت کا معاہدہ اس غرض سے کیا گیا تھا کہ اقتدار اعلیٰ لوگوں کی املاک و جائیداد کی حفاظت کرے۔ انورٹڈ کاما اوپن۔ دولت مشترکہ میں شرکت کا بنیادی مقصد اور اپنے آپ کو حکومت کے تابع کرنے کی اصل غرض جائیداد کی حفاظت تھی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔
لاک کی رائے میں اس شخص کو جو صاحب املاک نہ ہو شہری حقوق نہیں ملنے چاہیے، کیونکہ حکومت کا مقصد املاک کا تحفظ ہے نہ کہ افراد کا۔ لاک سرمایہ دارانہ جمہوریت کا سچا نمائندہ تھا، چنانچہ 1783 سن عیسوی میں جب امریکہ میں آزادی کی جنگ شروع ہوئی تو اعلان نامہ کی ابتدائی الفاظ لاک ہی کی کتاب سے لیے گئے اور جمہوری ریاست کا آئین بھی اس کے نظریات کے مطابق مرتب کیا گیا۔ مشہور فرانسیسی ادیب والٹیئر بھی لاک کا بڑا قدردان تھا۔ اس نے لندن کے قیام کے زمانے میں لاک کی تصنیفات کا مطالعہ کیا تھا اور فرانس واپس جا کر اس نے لاک کے خیالات کی تبلیغ بڑے زور و شور سے شروع کی۔ روسو کی کتاب معاہدہ عمرانی کا موضوع بظاہر شخصی آزادی ہے بریکٹ اینڈ انورٹڈ کاما اوپن۔ انسان آزاد پیدا ہوا ہے مگر وہ ہر جگہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ مگر اس کو زیادہ دلچسپی مساوات سے ہے۔ مساوات قائم کرنے کے سلسلے میں اگر شخصی آزادی قربان بھی ہو جائے تو چندہ مذائقہ نہیں۔ روسو جمہوریت کے حق میں تھا، مگر اس جمہوریت کے حق میں تھا جو قدیم یونان کی شہری ریاستوں میں رائج تھی۔ سرمایہ دارانہ جمہوریت کو وہ منتخب شدہ اشرافیت کہتا تھا۔ معاہدہ عمرانی کا نظریہ یہ ان نئے طبقاتی رشتوں کا فکری جواز تھا جو سرمایہ دارانہ طریقہ پیداوار کے باعث نمودار ہو رہے تھے۔ جاگیری نظام میں زمین کے مالک اور کاشتکار کا درجہ مساوی نہیں تھا اور نہ ان کے رشتے کی نوعیت معاہدے کی ہوتی تھی۔ کاشتکار کا زمین پر کوئی حق نہیں تھا، بلکہ مالک جب چاہتا اس کو زمین سے بے دخل کر سکتا تھا۔ اس کے برعکس صنعت میں فریقین کی حیثیت بظاہر مساوی ہوتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں کوئی کسی کا غلام یا رعیت نہیں ہوتا اور نہ سرمایہ دار کسی مزدور سے زبردستی کام لیتا ہے، بلکہ مزدور آزاد ہے کہ سرمایہ دار کی شرطوں پر کام کرے یا نہ کرے۔ سرمایہ دار کی پیشکش اور مزدور کی رضامندی دراصل معاہدہ ہی ہے جس کی پابندی کرنا دونوں کا فرض ہوتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق مزدور اپنی 8-10 گھنٹے کی قوت محنت سرمایہ دار کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے اور سرمایہ دار اس کے عوض میں مزدور کو طے شدہ رقم بطور اجرت ادا کرتا ہے۔ فریقین جب چاہیں اس معاہدے کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ اس نئے طرز زندگی میں مطلق العنان ملوکیت، کلیسا اور جاگیریت کی قطعاً کوئی گنجائش نہ تھی۔ مشینوں کے غلبے سے میکانکی مادیت کے فلسفے کو بھی بہت تقویت ملی۔ چنانچہ اس دور کا شاید ہی کوئی سائنسدان یا فلسفی ہو جس نے کارگاہ عالم حتیٰ کہ انسان کو مشین سے تشبیہ نہ دی ہو۔ مثلا نیوٹن کا خیال تھا کہ کائنات مشین کی طرح حرکت کرتی ہے اور اس پر وہی قانون لاگو ہوتے ہیں جو مشین پر ہوتے ہیں، اور بوائل کے نزدیک دنیا شہر اسٹراسبرگ کے گرجا گھر کی مانند چلتی ہے انورٹڈ کاما اوپن۔ یہ ایک عظیم میکانزم ہے جو مقررہ قوانین کے مطابق حرکت کرتی ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ اور ڈیکارٹ کہتا تھا کہ تمام اجسام خواہ وہ ارضی ہو یا سماوی مشین ہیں۔ خود انسان کا جسم ایک مشین ہے جس کے اعضاء اس مشین کے کل پرزے ہیں۔ اس نے تو حرارت، مقناطیسیت اور بجلی کی تشریح بھی میکانیکی اصولوں سے کرنے کی کوشش کی تھی انورٹڈ کاما اوپن۔ اگر ہمارا علم ترقی کر جائے تو ہم کیمسٹری اور بیولوجی کو بھی میکانیکی شکل دے سکتے ہیں، اور وہ عمل بھی جس کے تحت بیج، پودے یا جانور کی صورت اختیار کرتا ہے میکانیکی ہی ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ میبلے سن 1709 سن عیسوی سے سن 1785 سن عیسوی تک روسو سے 3 سال بڑا تھا۔ گو آج بہت کم لوگ میبلی کے نام سے واقف ہیں، لیکن 18ویں صدی میں اس کی مقبولیت اور شہرت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کی تحریروں کی 24 جلدیں 4 ایڈیشنوں میں شائع ہوئیں اور ہاتھوں ہاتھ بک گئیں۔ پروفیسر الیگزینڈر گرے نے بھی، جو اشتراکی تحریک کا سخت مخالف ہے، اعتراف کیا ہے کہ انورٹڈ کاما اوپن اس زمانے میں ہر شخص میبلی کو پڑھتا اور اس کی تحریروں کا حوالہ دیتا تھا۔ موسیو زا نے تقریباً 100 سال بعد گواہی دیتے ہیں کہ پیرس میں کتاب کی دکانوں میں سب سے زیادہ بکری میبلی کی ہوتی تھی انورٹڈ کاما کلوز۔ میبلی پیشے کے اعتبار سے پادری تھا، مگر اس کا فطری رجحان سیاست کی طرف تھا۔ اس نے عملی سیاست میں حصہ لینے کی کوشش بھی کی، لیکن بات نہ بنی اور پھر تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گیا۔ میبلی قدیم یونان سے بہت متاثر تھا، چنانچہ اس کی اکثر کتابیں مکالمات افلاطون کے نمونے پر مکالمات ہی کی شکل میں ہیں۔ روسو کی مانند وہ بھی اسپارٹا کی فوجی اشتراکیت کا ثنا خواں تھا
لائکرگس کو وہ اپنا ہیرو مانتا تھا اور قانون قدرت اور انسانی مساوات پر شدت سے یقین رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انسان کی تمام مصیبتوں کا سبب ذاتی ملکیت ہے۔ میبلی کے نزدیک انسانی مساوات قانون فطرت ہی کا ایک پہلو ہے۔ انورٹڈ کاما اوپن۔ قدرت ہم سے بے شمار طریقوں سے کہتی ہے کہ تم سب میرے ہو اور میں تم سب سے برابر محبت کرتی ہوں۔ سارا کرۂ ارض تم میں سے ہر ایک کا ورثہ ہے۔ جس وقت تم نے میرا ہاتھ چھوڑا اس وقت تم سب برابر تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہماری ضرورتیں یکساں ہیں اور مساوات کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے۔ قدرت نے ہر شخص کو آزاد اور مساوی پیدا کیا ہے۔ قدرت نے نہ بادشاہ پیدا کیے، نہ حاکم، نہ آقا، نہ غلام، نہ امیر، نہ غریب۔ جب قدرت نے انسانی تخلیق کا عمل مکمل کیا تو عدم مساوات کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ زندگی اشتراکی اصولوں پر چلتی تھی۔ البتہ جب ذاتی ملکیت کا رواج ہوا تو یہ اشتراکی زندگی پامال ہو گئی۔ لہٰذا دور حاضر کی خرابیوں کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم اشتراکی اصولوں کو دوبارہ رواج دیں۔ اس اشتراکی نظام کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے اگر انقلاب کی ضرورت پڑے تو ہمیں اس سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ طبعی حالات کی وجہ سے انسانوں کے درمیان فرق پیدا ہو جاتا ہے تو میبلی اس کے جواب میں کہتا ہے کہ قدرتی صلاحیتیں سب لوگوں میں قریب قریب یکساں ہوتی ہیں۔ یہ جو فرق ہمیں نظر آتا ہے وہ دراصل تعلیم و تربیت اور معیار زندگی کے فرق کا نتیجہ ہے۔ اگر سب لوگوں کو مساوی سہولتیں حاصل ہوں اور ان کا معیار زندگی بہتر ہو تو ان کی خداداد قابلیت یکساں طور پر چمکیں گی۔ میبلی کے خیال میں معاشرے کی تمام اخلاقی برائیوں کی جڑ ذاتی ملکیت ہی ہے۔ بددیانتی، رشوت، چوری، دوسروں کے مال و متاع پر غاصبانہ قبضہ، دوسروں کی محنت سے ناجائز فائدہ اٹھانا، سب کی محرک ذاتی ملکیت کی ہوس ہے۔ یہاں تک کہ جنگیں بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ قدرت ذاتی ملکیت کے قانون کو تسلیم نہیں کرتی، بلکہ ذاتی ملکیت ایک سماجی روایت ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں کہ اگر مساوات قائم ہو گئی تو کسی کو ترقی کرنے اور نئی نئی ایجادوں کی تحریک نہیں ہوگی۔ میبلی کہتا ہے کہ دنیا میں جو ترقی ہوئی ہے، خواہ وہ سائنسی علوم میں ہو یا ادب و فنون میں، اس میں ذاتی منفعت کا جذبہ کم رہا ہے۔ کیا افلاطون یا سقراط ہومر نے پیسے کی خاطر لکھا تھا؟ مگر معاشرے میں ذاتی ملکیت کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ کیسے دور کی جائیں؟ دوسرے خیالی سوشلسٹوں کی طرح میبلی بھی محنت کش طبقے کے تاریخی منصب کو نظر انداز کر دیتا ہے اور ریاست پر تکیہ کرتا ہے۔ حالانکہ ریاست خود طبقاتی ادارہ ہے، اس کا خیال ہے کہ ریاست اگر اس کی تجویزوں کو منظور کر لے تو حالات سدھر سکتے ہیں۔ مثلاً ایسے قانون وضع کیے جائیں جن سے لالچ اور ذاتی منفعت کا سدباب ہو سکے۔ ریاست کے مصارف کم کر دیے جائیں تاکہ دوسروں کے لیے مثال قائم ہو سکے۔ ٹیکس برائے نام لگائے جائیں۔ مجسٹریٹ حضرات اعزازی طور پر کام کریں۔ ٹھاٹ باٹ کی زندگی خلاف قانون قرار دی جائے اور لوگوں کو سادہ لباس، سادہ غذا اور معمولی مکانوں میں رہنے کی ترغیب دی جائے۔ وراثت کے قانون بدل دیے جائیں تاکہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے نہ پائے۔ افراد کو تجارت کی اجازت نہ ہو کیونکہ تاجر طبقہ حب الوطنی کے جذبے سے عاری ہوتا ہے، مگر سرمایہ داروں کی نمائندہ فرانسیسی ریاست سے مابلی کی یہ توقع کہ وہ اپنا گلا آپ کاٹ لے گی انتہا درجے کی سادہ دلی تھی۔ اس کے ہم اثر باشعور فرانسیسی بھی شاید ان تجویزوں پر ہنستے ہوں گے، لیکن میبلی کی شہرت کا باعث یہ خیالی منصوبے نہ تھے، بلکہ اس نے جس خلوص، جوش اور دقت نظر سے معاشرے کی سیاسی، معاشی، تہذیبی اور تعلیمی برائیوں کا پردہ چاک کیا، اس نے فرانسیسیوں کے انقلابی ولولے میں بہت اضافہ کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قانون قدرت کے حوالے سے انسانی مساوات کی تلقین اور ذاتی ملکیت کی تنقیص 18ویں صدی کے خمیر میں داخل ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس دور کے قریب قریب سبھی مفکر اسی انداز میں سوچتے تھے۔ روسو، ماریلی، بیبیو ان کے زبردست علمبردار تھے۔ ماریلی کا خیال تھا کہ انسان فطرتاً نیک واقع ہوا ہے، نہ کہ بد۔ بدی انسان کی ذات کا جز نہیں ہے، بلکہ انسان جس معاشرے میں پرورش پاتا ہے اس کی برائیاں اس کو بد بنا دیتی ہیں۔ معاشرے کی ان برائیوں کا سرچشمہ ذاتی ملکیت ہے، اور اگر ہم کسی طرح ذاتی ملکیت کی لعنت سے نجات پا جائیں
تو معاشرہ اور فرد دونوں بدیوں سے بچ جائیں گے۔ ماریالی کا دعویٰ تھا کہ قدرت کا منشا بھی یہی ہے، کیونکہ قانون قدرت میں ذاتی ملکیت کو دخل نہیں ہے۔ اسی نظریے کے پیش نظر ماریالی نے ایک ضابطۂ قدرت مرتب کیا تھا جو سن 1755 سن عیسوی میں شائع ہوا۔ اس ضابطے کی بنیاد مشترکہ ملکیت پر رکھی گئی تھی۔ انورٹڈ کاما اوپن۔ دنیا ایک دسترخوان ہے جس پر طرح طرح کے کھانے اس افراد سے چنے گئے ہیں کہ سب مہمان پیٹ بھر کر کھا سکیں، مگر ضیافت کا یہ سارا سامان سب کی مشترکہ ملکیت ہے۔ بس کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس دسترخوان کی نعمتوں کو اپنی ملکیت بنائے یا بنانے کا دعویٰ کرے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ماریالی کے نزدیک قدرت خود مساوات کی بہت بڑی مبلغ ہے۔ اس نے ہمارے جذبات و احساسات اور ضروریات میں یکسانیت پیدا کی ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم سب کو ایک ہی وقت میں بھوک نہیں لگتی اور ہماری دوسری ضرورتوں میں بھی گاہے گاہے فرق آتا ہے، لیکن اس سے قدرت کا منشا یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کو دوسروں کے لیے قربان کرنا سیکھیں۔ قدرت نے انسانوں کی ذہنی صلاحیتوں اور جسمانی قوتوں میں فرق پیدا کر کے ہمیں تقسیم کار کا طریقہ سکھایا ہے۔ ماریالی کے خیال میں ہماری سوسائٹی دراصل ایک خودکار مشین ہے۔ ہماری 100 برائیوں کی ایک برائی دولت اور ملکیت کی ہوس ہے۔ چنانچہ سماجی برائیوں کا تجزیہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ان کا رشتہ کسی نہ کسی صورت اسی ہوس سے املاک سے جڑا ہوا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اگر ذاتی ملکیت نہ ہو تو دوسری تمام برائیاں بھی باقی نہ رہیں، لیکن افسوس ہے کہ قانون سازوں نے خود غرضی دکھائی اور ملکیت کے استعمال کی نگرانی کے بجائے ملکیت کی نگرانی میں مصروف ہو گئے۔ مگر اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ اگر ذاتی ملکیت کی تنسیخ کر دی جائے تو نہ کوئی چوری کرے گا، نہ قتل، اور نہ کسی کو جہانگیری اور جہاں باری کا جنون ستائے گا۔ ماریالی یہ نہیں مانتا کہ انسان طبعاً کاہل اور کامچور واقع ہوا ہے۔ انسان میں کام نہ کرنے کی تحریک دراصل نکمے اور نکھٹو دولت مندوں کو دیکھ کر ہوتی ہے جو خود ہل کر پانی بھی نہیں پیتے، البتہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ان کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کرتے رہیں۔ ماریالی اپنی کتاب کے چوتھے حصے میں ایک مسودہ قانون پیش کرتا ہے جو اس کی رائے میں منشائے قدرت کے عین مطابق ہے۔ اس قانون کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ذاتی استعمال کی چیزوں کے علاوہ تمام ذاتی ملکیت ریاست کی تحویل میں لے لی جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہر شخص کو ریاست ریپبلک روزگار فراہم کرے اور اس کے اخراجات کی کفیل ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہر شخص اپنی جسمانی قوت، اپنی عمر اور اپنی لیاقت کے مطابق معاشرے کی خدمت کرے۔ اس کے بعد ماریالی افلاطون اور سر تھامس مور کی طرح جزیات میں چلا جاتا ہے، مگر یہ جزیات اس کے پیش رو خیالی سوشلسٹوں کی تجویزوں سے مختلف نہیں ہیں۔ ماریالی، میبلی اور روسو نے انقلاب فرانس کے لیے ذہنی فضا تیار کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی انقلاب کے وقت زندہ نہ تھا۔ یہ فخر ان کے روحانی شاگرد اور انقلابی مفکر ہیبیو سن 1760 سن عیسوی سے سن 1797 سن عیسوی تک کو حاصل ہوا۔ اس نے نہ صرف انقلاب فرانس کے دوران میں محنت کشوں کی رہنمائی کی، بلکہ اس کو اپنے اشتراکی سرگرمیوں کے سلسلے میں جان بھی قربان کرنی پڑی۔ بیبیو کے والدین نچلے درمیانہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن افلاس اور اسرت میں گزرا۔ مضمون نگاری کا شوق ابتدا سے تھا، چنانچہ شہر ایمینز کے ایک اخبار میں ملازم ہو گیا۔ صحافتی زندگی کے تجربوں اور سیاسی مفکروں کے مطالعے نے بیبیو کو کٹر انقلابی بنا دیا۔ انقلاب آیا تو بیبیو نے ایمینز کی ملازمت چھوڑ دی اور پیرس چلا گیا۔ وہاں اس نے ایک اخبار آزادی صحافت کے نام سے جاری کیا۔ بعد میں اس کا نام عوامی عدالت ہو گیا۔ بیبیو نے انقلاب فرانس کی حمایت بڑے شد و مت سے کی تھی، لیکن انقلاب کی جیت ہوئی تو ریاست پر سرمایہ دار طبقہ قابض ہو گیا اور محنت کشوں کے شب و روز میں کوئی خاص فرق نہ آیا۔ آزادی، مساوات اور اخوت کے نعرے، جن کی بنیاد پر محنت کشوں کو انقلاب میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، ڈھول کا پول ثابت ہوئے۔ انقلاب سے پہلے نابرابری اور ناانصافی کا سبب بادشاہ اور جاگیرداروں، نوابوں کی لوٹ کھسوٹ تھی۔ انقلاب کے بعد یہ منصب سرمایہ داروں نے سنبھال لیا اور پرولتاریہ کے حقوق پامال ہونے لگے۔ حالانکہ انقلاب میں سب سے زیادہ قربانیاں اسی طبقے نے دی تھی۔
بیبیو نے سرمایہ دار طبقے کی ان بدعہدیوں اور وعدہ خلافیوں کے خلاف اپنے اخبار میں زبردست مہم شروع کی اور اعلان کیا کہ یہ انقلاب نامکمل رہا، لہٰذا پرولتاریا کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور انقلاب کی تکمیل کریں۔ فروری 1795 سنہ عیسوی میں بیبیو کو اس کی ولولہ انگیز تحریروں کی پاداش میں قید کر دیا گیا، ہرچند کہ اس کو 8 ماہ بعد رہا کر دیا گیا، مگر معاشی عدم مساوات کے خلاف اس کا غصہ دھیما نہیں ہوا بلکہ کچھ اور تیز ہو گیا۔ اس نے ہنرمند مزدوروں، عام سپاہیوں اور ترقی پسند سرمایہ داروں کی ایک تنظیم مساوات کی بنیاد پر قائم کی۔ حکومت نے اس کا رسالہ بند کر دیا اور تنظیم کو خلاف قانون قرار دیا، پھر بھی اس نے اپنی تنظیم کی سرگرمیاں خفیہ طور پر جاری رکھیں۔ آخرکار حکومت بیبیو کی خفیہ تنظیم سے اتنی خائف ہوئی کہ اس نے بیبیو پر بغاوت کا جرم لگایا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ بیبیو کا کہنا تھا کہ برسر اقتدار جماعت نے انقلاب سے انحراف کیا ہے اور حقوق انسانی کے تاریخی اعلان نامے کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ حقوق انسانی کا یہ اعلان نامہ دراصل انقلاب فرانس کا منشور تھا۔ اس اعلان نامے میں جو 26 اگست سن 1789 کو مجلس دستور ساز میں منظور ہوا تھا، فرد کے ناقابل انتقال حقوق کی ضمانت دی گئی تھی۔ ان حقوق میں آزادی کا حق، املاک کا حق، تحفظ ذات کا حق اور ظلم کے خلاف جدوجہد کا حق شامل تھا۔ اس کے علاوہ آزادی تقریر، تحریر اور طباعت کی ضمانت بھی دی گئی تھی، اور یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اقتدار کا سرچشمہ عوام ہے۔ اس اعلان کو 1791 سنہ عیسوی کے آئین میں بطور تمہید شامل کر لیا گیا تھا۔ بیبیو کا مطالبہ تھا کہ حقوق انسانی کے اعلان نامے اور 1791 سنہ عیسوی کے آئین پر حرف بہ حرف عمل کیا جائے اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں جن میں سیاسی اور معاشی مساوات کو فروغ کا موقع مل سکے۔ لیکن بیبیو کا خیال تھا کہ ذاتی ملکیت کی موجودگی میں حقیقی مساوات کا قائم ہونا محال تھا۔ بیبیو مساوات کے حق میں وہی دلیلیں دیتا تھا جو روسو، ماریالی اور میبلی پیش کر چکے تھے، یعنی قدرت نے تمام انسانوں کو ان کے حقوق اور ضروریات کی حد تک مساوی پیدا کیا ہے۔ البتہ ذاتی ملکیت کے ٹھیکیداروں نے قانون قدرت کی خلاف ورزی کر کے فطری مساوات کی جگہ سماجی نابرابری کے زہریلے بیج بو دیے ہیں، اور جہاں نابرابری ہوگی وہاں ناانصافی کا ہونا لازمی ہے۔ ایک طرف چیزوں کی افراط ہوگی تو دوسری طرف قلت۔ یہ فراوانی قانون قدرت کے مطابق نہ ہوگی بلکہ اسے مال مسروقہ کہنا زیادہ درست ہوگا۔ حالانکہ چوروں نے قانون وضع کر کے اس سرقے کے لیے جواز پیدا کر لیا تھا، لہٰذا بھوکوں اور بھوکا رہنے والوں کے درمیان، دولت مندوں اور مفلسوں کے درمیان، صاحبان اثاثہ اور بے اثاثہ لوگوں کے درمیان مستقل جنگ رہتی ہے۔ انورٹڈ کاما اوپن۔ اگر میں نے 48 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا ہے تو مجھ سے اعتدال اور قناعت کی توقع فضول ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ 28 جولائی سن 1795 سنہ عیسوی کو چارلز جرمین کے نام ایک خط میں وہ فرانسیسی معاشرے پر تنقید کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ تجارت کا بازار بے شک گرم ہے، لیکن اس کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ محنت کشوں کے خون اور پسینوں سے دولت مندوں کے سونے کے تالاب بھر جائیں۔ جز کل کے خلاف سازش میں مصروف ہے۔ دولت بدماش سٹے بازوں کی تجوریوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے، مگر جو سب سے زیادہ مفید اور اہم سماجی خدمت انجام دیتے ہیں ان کو معاوضہ سب سے کم ملتا ہے۔ ہر طرف بے یقینی ہی بے یقینی ہے۔ کوئی شخص اعتماد سے نہیں کہہ سکتا کہ کل مجھ پر اور میری اولاد پر کیا گزرے گی، رزق ملے گا یا نہیں۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے ان کے نزدیک تو انقلاب آیا ہی نہیں، لہٰذا ہمیں انقلابی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے تاکہ عوامی انقلاب برپا ہو اور مساوات کا پرچم لہرائے۔ بیبیو اور اس کے ساتھیوں نے اپنی مختصر جدوجہد کے دوران بکثرت رسالے اور اشتہار شائع کیے۔ ان میں سب سے مشہور منشور مساوات ہے۔ اس منشور کے چند فقروں ہی سے فرانس کے ان انقلابی جوانوں کا جوش اور خلوص کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ انورٹڈ کاما اوپن۔ چونکہ ہم مساوی پیدا ہوئے ہیں لہٰذا آج سے ہم مساوی حیثیت سے زندہ رہیں گے اور مساوی حیثیت سے مریں گے۔ حقیقی مساوات یا موت، یہ ہے ہمارا مطالبہ اور ہم اسے حاصل کر کے دم لیں گے، خواہ ہمیں اس کی کتنی ہی قیمت کیوں نہ ادا کرنا پڑے۔
افسوس ہے ان لوگوں پر جو حقیقی مساوات اور ہمارے بیچ میں آئیں گے، افسوس ہے ان پر جو ہماری اس خواہش کے حریف بن کر نکلیں گے۔ انقلاب فرانس ایک نئے انقلاب کا پیش خیمہ ہے، انقلاب فرانس سے عظیم تر، وسیع تر اور خوب تر انقلاب کا آخری انقلاب کا۔ ہمیں یہ مساوات صرف حقوق انسانی کی دستاویز پر نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ مساوات اپنے گھر کی چھت کے نیچے اور اپنے درمیان چاہیے۔ ہم اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی، بڑے سے بڑے امتحان کے لیے تیار ہیں۔ بے شک ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر حقیقی مساوات زندہ رہے گی۔ حوالہ الیگزینڈر گرے، پیج نمبر 107۔ بیبیو پہلا اشتراکی مفکر تھا جس نے محسوس کیا کہ اشتراکی معاشرہ فقط کتابی منصوبوں سے قائم نہیں ہو سکتا، نہ یہ تاریخی فریضہ کوئی خدا ترس حاکم یا فلسفی فرما رواں سر انجام دے سکتا ہے، بلکہ محنت کش عوام ہی اپنے جد و جہد سے اشتراکی نظام کو نافذ کر سکتے ہیں۔ اسی بنا پر ہم بیبیو کو کارل مارکس کا پیش رو کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ کارل مارکس کمیونسٹ مینیفیسٹو میں سینٹ سائمن، فوریر اور رابرٹ اووین کو تو خیالی سوشلسٹوں کی صنف میں شامل کرتا ہے، لیکن بیبیو کو خیالی سوشلسٹ نہیں کہتا، بلکہ اس کی تحریروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں مزدوروں کے مطالبات کی آواز سے تعبیر کرتا ہے۔ اور فریڈرک اینگلز نے انقلاب فرانس کے سرمایہ دارانہ کردار کا جائزہ لیتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس کے باوجود ہر بڑی بورژوا تحریک میں اس طبقے نے جو موجودہ پرولتاری طبقے کا پیش رو تھا اپنی الگ تحریک بھی چلائی۔ مثلا جرمنی میں اصلاح دین اور کسانوں کی جنگ کے زمانے میں تھامس منزر کی تحریکیں، سن 1648 کے انقلاب برطانیہ میں لیولرز اور فرانس کے انقلاب عظیم میں بیبیو کی تحریکیں۔ اینگلز نے کارل کاؤٹسکی کے نام ایک خط میں اس بات کو اور بھی واضح کیا ہے۔ یہ خط 20 فروری سن 1889 سن عیسوی میں کاؤٹسکی کے ایک مقالے پر تبصرہ تھا جو انقلاب فرانس کی 100 سالہ تقریب کے لیے لکھا گیا تھا۔ انورٹڈ کاما اوپن۔ سن 1794 میں فرانس کی عوام برادریوں کا نعرہ تھا محنت کی بنیاد پر سب کی خوشحالی، مگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ دراصل چاہتے کیا تھے۔ البتہ کمیون کے خاتمے کے بعد بہت دن بعد بیبیو نے ان کی خواہشوں کو ٹھوس شکل دی، لیکن جس طرح کمیون اور اس کی اخوت کی آرزوئیں بہت قبل از وقت تھیں، اسی طرح بیبیو بہت دیر سے نمودار ہوا۔ حوالہ مارکس اینڈ اینگلز، سلیکٹڈ کراسپونڈنس، پیج نمبر 448۔ مطلب یہ ہے کہ بیبیو کی تحریک کی ناکامی کا سبب یہ تھا کہ فرانس میں اس وقت تک صحیح معنوں میں پرولتاری طبقہ وجود میں نہیں آیا تھا جو سرمایہ دار انقلاب کو اشتراکی انقلاب کی سطح تک لے جاتا، بلکہ محنت کش عوام کی نوعیت نیم پرولتاریہ قسم کی تھی۔ مگر بیبیو اور اس کے ساتھی اپنی بیشتر قوت سازشی سرگرمیوں میں ضائع کرتے رہے اور خفیہ بغاوتوں کے منصوبے بناتے رہے۔ ان سرگرمیوں کو سازش مساوات کا لقب دیا گیا۔ اس عجیب و غریب سازش کی تیاریاں خفیہ طور پر نہیں بلکہ برسر عام ہوتی تھیں۔ اس کے اعلامیے اور ہدایت نامے شائع کیے جاتے تھے۔ اس کی ایک باقاعدہ نظامت قائم تھی اور ایک قانون بغاوت بھی وضع کیا گیا تھا۔ اس قانون کی دفعہ 13 اور 14 کے تحت نان بائیوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ روٹی پکانے میں تاخیر نہ کریں۔ دفعہ 17 میں یہ اعلان درج تھا کہ دشمنوں کی تمام املاک وطن کے پاسبانوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ ایک اعلان اس مضمون کا تیار کیا گیا تھا کہ بے گھر شہریوں کو امراؤں کے مکانوں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ بیبیو کو یقین تھا کہ پرولتاریہ ہی ملک کا سب سے انقلابی طبقہ ہے اور سماجی انقلاب اسی طبقے کی سرکردگی میں کامیاب ہو سکتا ہے، لہذا وہ اور اس کے رفقا مزدوروں کی تعلیم و تنظیم میں مصروف رہتے تھے، مگر انقلاب کی تکمیل کے لیے وہ ملک گیر پیمانے پر عوامی جد و جہد کے قائل نہ تھے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ یہ تاریخی فریضہ تھوڑے سے معتبر مزدوروں کی خفیہ سازش سے سر انجام پا سکتا ہے، اور یہی بیبیو کے طریقہ کار کی سب سے بڑی خامی تھی۔ بیبیو کی تحریک اس کے قتل کے بعد بھی بہت دن تک زندہ رہی اور اس کے پیرو فرانس کے مزدور حلقوں میں بدستور کام کرتے رہے۔ چنانچہ کارل مارکس نے پیرس آنے کے بعد جن انقلابی کارکنوں سے رابطہ قائم کیا ان میں بیبیو کے ماننے والے بھی تھے۔ کارل مارکس ان کے سیاسی نظریات سے اتفاق کرتا تھا، وہ ان کے خلوص اور نیک نیتی کا بھی معترف تھا، لیکن
ان کی سازشی حکمت عملی کو مزدور تحریک کے حق میں نقصان دہ سمجھتا تھا۔ بیبیو کے بیشتر معتقدین رفتہ رفتہ کارل مارکس کی کمیونسٹ لیگ میں شامل ہو گئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے سوشلزم کی عہد با عہد تاریخ موسیٰ سے مارکس تک، جسے لکھا سید سبط حسن نے۔ میں تھا آپ کے ساتھ فیصل سعید سرغام۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی پوسٹ پر۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ That e'er I've had, they're sorry for my going away, and of all the sweethearts that